نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ہر قسم کی تعریف اس ذات باری تعالی اللہ رب العالمین کے لیے جو خوبصورت ناموں اور اپنی بلند و بالا صفات سے متصف ہے، جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بہت ہی پیار محبت کا معاملہ کرنے والا ہے، اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، جس کی قدرت، تدبیر، تصرف بے مثال بے نظیر ہے، جس کے ہاتھ میں عزت، ذلت، صحت، بیماری، بادشاہت، غربت، امیری، فقیری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ درود و سلام نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اہل ایمان کو ہر قسم کے حالات میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ عطا کیا، اپنے فرمان سے، عمل سے اور اپنی خاموشی سے۔ مصیبتیں، مشکلات کیوں آتی ہیں اور اس میں اہل ایمان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، یہ سوال آج کے خطبے کا مرکزی موضوع ہے، اور اس سوال کے جواب کا جو انڈیکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قسم کی مشکلات، مصائب سے انسان کو عموماً اور مسلمان کو خصوصاً دوچار کر کے اسے آزمانا چاہتے ہیں۔ اس کے ایمان کا امتحان ہے، اس کے توکل کا امتحان ہے، اور اللہ رب العزت اہل ایمان کو مشکلات میں، مسائل میں مبتلا کر کے ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں سرخروئی عطا فرماتے ہیں، مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت چھوٹی ہے بڑی ہے مبتلا کر کے اسے اپنا قرب، اپنا تقرب
عطا فرماتے ہیں، اور اس قسم کے مسائل مشکلات میں یہ بھی حکمت ہے کہ بحیثیت مسلمان شخصی طور پر، اجتماعی طور پر مسلمان قوموں میں خودداری آتی ہے، صبر کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، بڑی سی بڑی مشکل کو فیس کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اہم حکمت کہ اس قسم کے حالات میں انسان اپنی آخرت کو مت بھولے، اور جو مرنے کے بعد ہولناک خطرناک حالات آنے والے ہیں، انسان ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اس کی بزرگی جم جائے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ اس وبائی مرض کے سامنے لاچار، بے بس، بے کس نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے زبان حال سے یا زبان مقال سے اللہ رب العزت کے وجود کا اقرار کر چکے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی طاقت ہے، قدرت ہے، اور اسی اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کی ایک چھوٹی سی نادیدہ غیر مرئی جو نہ ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے، نہ ہمارے ایکسپیرینس میں آ رہی ہے، کسی بھی انداز میں وہ دیکھی نہیں جا رہی، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کرونا وائرس کے سامنے ساری انسانیت اپنی طاقتوں، ٹیکنالوجیز اور اپنے مادی وسائل کے باوجود بے بس ہو گئی ہے۔ تو سب سے بڑی ایک حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسانیت کو اپنا اسے بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں۔ کیا انسان تو جہاں بھی پہنچ جائے، فضاؤں میں چلا جائے، زیر زمین چلا جائے، زیر سمندر محلات تعمیر کر لے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں چلا جائے، تو اللہ کے تصرف اور اس کی تدبیر سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ آج کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ تو ایک آیت کی روشنی میں ایک حکمت کو اچھی طرح سمجھیں۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 10۔ اس میں بھی اللہ نے ایک عظیم حکمت بیان کی ہے کہ اس قسم کے مسائل، امراض سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے عقیدہ پر مضبوط رہتا ہے اور کون ہے جو ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے میں عبادت کرتے ہیں، اور جب انہیں خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، آسودہ حال ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا غم، فکر نہیں ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اور جب کوئی مصیبت، آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، تو وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ یہی وہ انسان ہے جو دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھاتا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور یہ بہت کھلا ہوا واضح گھاٹا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ رب العزت انسان کو آزمائش میں مبتلا کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے عقیدے پر، عقیدہ توحید پر کس قدر مضبوط اور مستحکم رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، فتنہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ میں تو اس کا حقدار نہیں تھا۔ اور
کچھ لوگ اس قسم کے فتنوں میں استقامت استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بشارتیں لے کر آتے ہیں، تو جو فتنوں میں بہک جاتے ہیں، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہی انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کا گھاٹا کہ جس میں انسان کی دنیا کی نعمتیں بھی ضائع ہو جائیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آزمائش آئے، انسان یہ کوشش کرے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا دین، اس کا اخلاق محفوظ رہے۔ حتی الامکان یہ نہ ہو کہ اس وبائی مرض میں نامعلوم کس کو لگنی ہے کس کو نہیں لگنی، انسان اپنے ایمان میں کمزوری دکھائے، وسوسے پیدا کرے، اور ایمان، توکل، اعتماد کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان ہر چیز کا حقیقی خالق مالک، نفع دینے والا نقصان دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سمجھے، اور اس بیماری فتنے سے بچاؤ کے لیے جو شرعی، اخلاقی، آئینی، قانونی تدابیر ہے اسے اختیار کرے۔ یہ انسان اس کا مکلف ہے۔ تو اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل میں استحکام اور استواری، یہ ایک بڑی اہم حکمت ہے، اور انسان کو اس قسم کے حالات میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، گناہوں کو یاد کرے، اپنے دل کو نرم کرے۔ دلوں کی نرمی بھی ایک اہم پوشیدہ حکمت ہے مسائل مشکلات میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اس کے باوجود سنگ دلی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو پہلے گناہوں میں مبتلا تھا وہ اسی میں دلیر ہو رہا ہے، حقوق اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، حقوق العباد کو پائمال کیا جا رہا ہے، اور ڈاکہ، چوری، زنا اور لوگوں کو لوٹنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھرا چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی الارمنگ ہے، وارننگ ہے۔ جب افراد کے، قوموں کے دل سخت ہو جائیں تو پھر اللہ کی گرپ بھی، اللہ کا عذاب بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو اس قسم کے اعصاب شکن، دل فگار اور پریشان کل حالات میں خدمت انسانیت کر رہے ہیں، میڈیکل سٹاف، سیکورٹی کے ادارے اور دیگر ادارے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں ارادوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ اس وقت بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، جو خلوص و وفا کے ساتھ بیماروں کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 1-2 منٹوں میں ایک مسئلے کو سمجھ لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس کے ایک ان نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ امت پہلے سے زیادہ خلفشار، انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ گھر گھر میں بحث مباحثہ چل رہا ہے، مسجد میں، محلوں میں، نماز مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ بھائی اس قسم کے حالات میں جو اہم چیز ہے اللہ پر ایمان توکل کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرے۔ جان کی حفاظت فرض ہے، واجب ہے۔ صحت ہوگی، جان ہوگی، زندگی ہوگی تو مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا، تو ہماری شریعت
ہمیں حالات کے مطابق رخصتیں اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے، موجود ہے۔ بہت سے اہل علم نے لکھا ہے کہ ان حالات میں اگر سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس آپ کی نماز میں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا۔ یہ ایک مجبوری ہے، کوئی خوش دلی سے نہیں کر رہا، اور ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا تو اس نیت سے اس پہ عمل کر لیں کہ یہ ہمارے ولی الامر کا حکم ہے، اہل علم کا فتویٰ ہے، تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مطمئن رہیں، جان کی حفاظت، تحفظ، صحت کی حفاظت ان حالات میں فرض عین ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا۔ ہر انسان خوفزدہ ہے اپنے آپ سے، دوسروں سے، تو ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں انہیں اختیار کرے، اور انہیں اختیار کرنے میں ایمان توکل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے آنے والے صدموں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کا بقیہ حصہ اگلے خطبوں میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف کا التزام کریں، سورہ کہف پڑھیں، اور انسان اپنا جائزہ لے، جہاں جہاں انسان گناہ کر رہا ہے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف صمیم قلب کے ساتھ رجوع کرے۔ انشاءاللہ اس تاریک شب کے بعد روشن صبح طلوع ہوگی۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔